الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، علم میراث کی یہ 6ویں کڑی ہے جس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ تمہیدی باتوں میں کل 17 پوائنٹس اور 17 نکات میرے پاس ہیں، تو اب تک میں نے 13 نکات ذکر کر دیے، 13 پوائنٹس میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے 14واں پوائنٹ اور 14واں نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب تقسیم ترکہ کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ بعض علماء نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور اس کا حکم ابھی باقی ہے، اور اس آیت میں ایک اخلاقی ہدایت دی گئی ہے کہ امداد کے مستحق وہ رشتہ دار جو میت کے وارث نہیں ہو رہے ہیں یا وہ جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم ہیں، غریب اور مسکین ہیں، اور آپ تقسیم ترکہ کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ لوگ اس وقت آ جائیں، تو جو مال آپ کو بغیر مشقت کے وراثت کے طور پر مل رہا ہے اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو۔ اور اگر بات ایسی ہے کہ کوئی گنجائش نہیں نکل رہی ہے، وارثین زیادہ ہیں، ترکہ کم ہے، تو ایسی صورت میں نرمی سے ان سے گفتگو کر کے ان کو بھیج دو۔ شیخ مشہور حسن، جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سنت متروکہ ہے، معاشرے میں لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں، اور ان کے ہاں کبھی تقسیم میراث کا مسئلہ آئے تو جو رشتہ دار آتے ہیں، جو غریب اور مسکین رہتے ہیں، اور اگر وہ اس مجلس میں نہ رہیں تو ان کے لیے کچھ حصہ اٹھا کر دے دے، اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ یا جو ہمارے رشتہ دار میں جو ایسے ہیں جو وارث نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کو کچھ دے دینا چاہیے، اور اگر ہم نہیں دے سکتے تو اچھی بات ان کو کہہ کر ہم ان کو لوٹا سکتے ہیں اگر وہ مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں اور اس آیت پر عمل کریں۔ 15واں پوائنٹ اور 15واں نقطہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ولد زنا کی آج بڑی کثرت ہے، استغفر اللہ علی ذالک۔ زنا معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اور ایسی اولاد جو ہے معاشرے میں پائی جا رہی ہے جن کے باپ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ تو ایسے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کو ولد زنا کہتے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جسے اس کی ماں نے بغیر شرعی شوہر کے جنا ہو، یعنی وہ کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہو۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ باپ کی طرف تو منسوب نہیں ہوگا، الولد للفراش، ماں ہی کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہے ماں اور بچوں کا، انہی میں آپس میں ترکہ تقسیم ہوگا۔ ماں کے جو دوسرے بچے ہوتے ہیں، گویا جو ہے اس کے ماں شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں، انہی میں وہ آپس میں ترکہ تقسیم ہوگا۔ باپ کی طرف یا باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف کوئی حصہ یہاں نہیں جائے گا، نہ وہاں سے یہاں آئے گا، کیونکہ آپس میں جو رشتہ ہے وہ شرعی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے،
یہ حرام والا رشتہ ہے، تو لہٰذا یہ عورت، یہ بچہ، یہ ماں، یہی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے معاشرے سے محفوظ رکھے۔ اور نمبر 16واں پوائنٹ اور 16واں نقطہ یہ ہے، نعوذ باللہ اگر معاشرے کا کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا بچہ مرتد ہو جائے، اور ارتداد کا فتنہ یہ بھی موجود ہے آج، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہم کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی مرتد ہو جائے۔ مرتد سے مراد یہ وہ مرد یا عورت ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی کے دباؤ میں آئے بغیر مکمل ہوش و حواس کے ساتھ دین اسلام سے پھر جائے۔ مسلمان تھا، ہندو بن گیا، نعوذ باللہ، یا کرسچن یا عیسائیت قبول کر لیا، یا بے دین ہو گیا، اسلام ہی کو چھوڑ دیا، اس نے خیر بات کہہ دیا، اور یہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر، تو یہ مرتد ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی میراث کا حکم یہ ہے کہ وہ نہ خود وارث ہوگا، نہ کسی دوسرے کا وارث ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے موانع ارث میں بتایا تھا کہ اختلاف دین یہ مانع ارث ہے۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، متفق علیہ روایت ہے کہ مسلمان نہ کافر کا وارث ہوگا، نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ البتہ میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو اختیار کیا ہوا قول ذکر کیا تھا، جیسے اگر نعوذ باللہ باپ مرتد ہو جائے، بچے تو مسلمان ہیں، تو باپ کے اس مال میں سے بچوں کو ملنا چاہیے۔ لیکن اگر برعکس ہو جائے تو ایسی صورت میں وراثت نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو اپنا حصہ ملنا چاہیے۔ برعکس ہو جائے تو کافر کو مسلمان کے مال میں سے ملنا نہیں ہے، لیکن مسلمان کو کافر کے مال سے ملنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے میں اس قسم کے ارتداد کی فتنے سے ہمیں اور مسلمان قوم کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس علم کی باریکیوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔